بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم نے 9ویں تراویح مکمل کی، جس میں ہمارا 11:15 پارے آج مکمل ہوئے ہیں، 11واں پارہ پورا اور 12ویں پارے کا پاؤ۔ لیکن چونکہ کل ہم نے 10واں پارہ مکمل کیا تھا، اس میں سے ہم نے صرف ایک واقعہ سنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوہ بدر کا، لیکن اور ایک دوسرا بہت ہی اہم واقعہ 10ویں پارے کے اندر ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا واقعہ ہے۔ یہ واقعہ ہر مسلمان کو معلوم ہونا ضروری ہے کہ وہ کیا وجوہات تھی، وہ کون سے ریزنز تھے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی گئی اور اس کے 2 سال بعد جب آپ کو اللہ کی طرف سے حکم ملا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ سے ڈراؤ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کی دعوت کی، ان تک دین پہنچایا۔ اس کے بعد میں میرے محترم بزرگوں، ابو لہب تھا اس محفل میں جس نے آپ کی مخالفت کی، حضرت علی کھڑے ہوئے، انہوں نے ایمان قبول کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا۔ اس کے اگلے سال پھر اللہ کی طرف سے حکم آیا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، اب علی الاعلان تبلیغ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کے پہاڑ پر جب سب کو بلایا، علی الاعلان جب تبلیغ ہونے لگی تو بہت سارے آپ کے دشمن پیدا ہو گئے جو یہ کہتے تھے کہ آپ ان کے بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں، بتوں کے جو ماننے والے تھے مشرکین مکہ میں، اور بہت سے ایسے تھے جن کو یہ ڈر محسوس ہونے لگا کہ کہیں ہماری سرداریاں، ہماری چودراہٹ نہ چلی جائے، وہ بھی اللہ کے نبی کے مقابلے میں کھڑے ہوئے۔ اب اللہ کے نبی کو ستایا جانے لگا، آپ کو پریشان کیا جانے لگا، یہاں تک کہ آپ کے اوپر حملے کیے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، لیکن آپ کا جو کام اور مشن تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا پریشر ڈالا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان والوں کا بائیکاٹ کیا گیا، اور بالکل حرم شریف کے پیچھے صفا کی پہاڑی کے پیچھے شعب ابی طالب کی پہاڑیاں ہیں، ان پہاڑیوں کے درمیان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان والوں کو 3 سال تک قید رکھا گیا۔ یہ تمام تکلیفوں کے باوجود بھی آپ اپنا کام کرتے رہے، تو اس کے بعد مشرکین مکہ پھر بھی باز نہیں آئے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ابو طالب کے وصال کے بعد مشرکین نے تمام قبیلوں کو جمع کیا جن کا سردار ابو جہل تھا، اور یہ ایگریمنٹ بنایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو برادری اور خاندان سے باہر کر دیا جائے، اور حضور کو خاندان سے باہر کر دیا گیا۔ وہ زمانہ ایسا تھا، اگر کسی کو برادری اور خاندان سے باہر کر دیا جاتا، اس کے بعد اس کو اگر ایک چھوٹا سا بچہ بھی قتل کر دیتا، اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں رہتا تھا۔ یہ تمام پریشانیاں جب آپ پر آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹے اور اپنے غلام حضرت زید بن حارثہ کو ساتھ میں لیا اور مکے سے طائف کا سفر کیا، یہ سوچ کر کہ شاید طائف والے میرا ساتھ دیں گے تو ان کو ساتھ لے کر میں دین کی محنت کروں گا۔ لیکن میں اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں طائف میں آپ کے ساتھ میں کیا ہوا، بجائے ساتھ دینے کے طائف والوں نے آپ کو پتھروں سے اتنا مارا کہ آپ کو لہو لہان کر دیا۔ پھر آپ مکہ مکرمہ میں واپس آئے، لیکن مکے میں داخل نہیں ہو سکتے تھے، آپ کی جان کو خطرہ تھا، تو ایک قبیلے کے سردار تھے جو کافر تھے، مشرک تھے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سرپرستی میں لیا، بیت اللہ میں لے کر آئے، اپنے بیٹوں کی موجودگی میں اعلان کیا کہ یہ محمد ابن عبداللہ ہے، بھلے ہی تم نے ان کو خاندان اور برادری سے باہر کر دیا ہو، لیکن میرا خاندان اور میری برادری ان کو اپنے خاندان میں ہم لیتے ہیں، اگر ان کو کوئی نظر اٹھا کر دیکھیں گا تو ہم ان کی گردنیں اڑا دیں گے۔ ابو جہل اور دوسرے مشرکین کے سردار نے جب یہ سنا تو وہ تھوڑے سے کنٹرول میں آ گئے، ورنہ وہ تو حضور کی جان کے دشمن بنے ہوئے تھے۔
اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ اپنی جان کا خطرہ رہتا تھا، اس لیے کہ آپ پر اتنی پابندیاں جو لگا دی گئی تھی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے باہر سے جو لوگ حج کے لیے آتے تھے، مینا میں جا کر ان سے ملاقاتیں کیا کرتے تھے، انہی لوگوں میں مدینے کی جماعت تھی۔ پہلی مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ملاقات کی، وہ کل 12 لوگ تھے۔ کتنے لوگ تھے بھائی؟ 12 لوگ تھے۔ دوسری مرتبہ جب دوسرے سال وہ لوگ آئے، اللہ کے نبی نے وہ 12 لوگوں کو ذمہ داری دی اور ذمہ داری دے کر ان کو مسلمان بنایا اور کہا کہ تم لوگ مدینے میں جا کر اب دین کی محنت کرنا۔ وہ لوگ مدینے میں دین کے کام میں لگ گئے، جس میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ دوسرے سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا انتظار کرتے رہے کہ وہ لوگ جن کو میں نے پچھلے سال ذمہ داری دے کر بھیجا تھا وہ اس سال آئے یا نہیں۔ آپ مینا کے اندر ان کو تلاش کرتے تھے۔ مینا کے اندر جہاں پہ شیطانوں کو کنکریاں ماری جاتی ہے، اس کے قریب میں ایک مسجد ہے، اس کا نام ہی مسجد عقبہ ہے۔ اس جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ جو 12 لوگ تھے وہ اس سال 80 لوگوں کے ساتھ میں آئے ہوئے۔ کتنے لوگوں کے ساتھ آئے ہوئے ہیں؟ 80 لوگوں کے ساتھ۔ اللہ کے نبی نے ان سے ملاقات کی، بات چیت کی۔ وہ جو 12 لوگ تھے انہوں نے مدینے میں اتنا اچھا دین کا کام کیا کہ مدینے کے گھر گھر میں اسلام کو پہنچا دیا۔ اور یہ جو لوگ آئے ہوئے تھے یہ سارے لوگ اللہ کے نبی کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے، اور سارے لوگوں نے حضور سے یہ کہا کہ حضور آپ مکہ چھوڑ کے مدینہ چلو، ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو مدینے میں میں نہیں آ سکتا جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو، اس لیے کہ نبی جب کبھی بھی کہیں پر ہجرت کرتا ہے اپنے دل سے نہیں کرتا۔ کس کے حکم سے کرتا ہے؟ اللہ کے حکم سے کرتا ہے۔ جب اللہ کا حکم آئے گا تو میں بھی تمہارے ساتھ میں مدینے کی طرف ہجرت کروں گا۔ لیکن اللہ کے نبی نے ان لوگوں کے ساتھ قرآن سکھانے کے لیے حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کر دیا۔ یہ حضرت مصعب ابن عمیر وہ تھے جن کے گھر والے ان کے لیے 200 درہم آج کے مارکیٹ ریٹ کے حساب سے 60 ہزار روپے کا جوڑا خریدتے تھے۔ ایسا عطر وہ اپنے بدن پہ لگاتے تھے، ایک ہفتے کے بعد اگر کوئی اس گلی سے گزر جائے اسے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اس گلی سے مصعب ابن عمیر کا گزر ہوا ہے۔ ایسا عطر لگاتے تھے۔ لیکن جب مسلمان ہوئے، ایمان میں داخل ہوئے تو تکلیفیں بھی ویسی آئی، مصیبتیں بھی ویسی آئی، ان کی والدہ نے ان کو بالکل برہنہ کر دیا۔ پھر انہوں نے اپنے بدن پر ایک ٹاٹ لپیٹا اور اپنے گھر سے چلے گئے۔ پیروں میں چپل نہیں، جس بدن پہ 200 درہم کا جوڑا پہنتے تھے اب وہ بدن کے اوپر چادر بھی ڈھکنے کے لیے نہیں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب ابن عمیر کو مدینے والوں کے حوالے کیا، کہا کہ یہ تم کو قرآن سکھائیں گے، اسلام سکھائیں گے، دین سکھائیں گے، ان کو اپنے ساتھ میں لے کر جاؤ۔ اور مدینے والے حضرت مصعب ابن عمیر کو مدینہ لے کر گئے۔ مصعب ابن عمیر نے مدینے کے گھر گھر میں اللہ کے نبی کے ہجرت سے پہلے ہی اسلام کو پہنچا دیا اور مدینے والوں کو نماز اور قرآن اور دین سکھانے میں لگ گئے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگلی رات میں ان کو لے کر آئے۔ حالانکہ وہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے مگر حضور کے سرپرست تھے۔ مدینے کے جو سرداران تھے ان سے انہوں نے بات کی اور مدینے والوں سے کہا کہ دیکھو تم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جانا چاہتے ہو میرے بھتیجے کو، وہ یہاں پہ اپنے برادری میں ہیں، اپنے خاندان میں ہیں، بھلے ہی ان کے سینکڑوں دشمن پیدا ہو گئے ہیں لیکن بنو ہاشم کے جو لوگ ہیں ان کے خاندان والے وہ نامرد نہیں ہیں کہ کوئی ان پر نظر اٹھائے، کوئی ان پر انگلی اٹھائے اور وہ دیکھتے رہ جائے۔ حضرت عباس نے کہا اگر تم ان کو لے جانا چاہتے ہو تو یہ وعدہ کرو، ایگریمنٹ کرو کہ تم ان کے جان مال کی پوری حفاظت کریں گے۔ مدینے والوں نے کہا کہ اے حضرت عباس جو تھے ان کی کنیت تھی ابو الفضل، ان سے کہا کہ اے ابو الفضل تم بے فکر رہو، ہم اپنی جانوں کو پہلے کریں گے، اگر تمہارے بھتیجے کی جان پر کوئی آفت آتی ہے ان کو ہم بال بھی اکھڑنے نہیں دیں گے، ہم پوری ذمہ داری سے ان کو مدینہ آنے کی دعوت دیتے ہیں۔
اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ انتظار کیا کرتے تھے کہ کب اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم آئے گا اور میں مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ابو بکر 2 اونٹنیاں تیار رکھنا، اللہ کی طرف سے کبھی بھی ہجرت کا حکم آ سکتا ہے، جب اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم آئے گا اللہ نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ تم کسی کو اپنا رفیق بنا لو، میں نے اپنا رفیق بنانے کے لیے تمہارا نام طے کر دیا۔ خوشی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اب ادھر مشرکین مکہ جو تھے وہ بھی خاموش بیٹھنے والے نہیں تھے۔ مشرکین مکہ نے پوری تیاری کی، اب اگلی میٹنگ، اگلا مشورہ کیا، اس لیے کہ ابو جہل ملعون چین سے بیٹھنے والا نہیں تھا۔ تمام مشرکین جو تھے تمام سرداروں کو بلا کر اس نے ایک کانفرنس لی اور مشورہ لینے لگا کہ یہ محمد ابن عبداللہ کا اب کیا کیا جائے۔ ہر ایک نے اپنی اپنی رائے دی۔ آخر میں شیخ نجدی کے نام سے جو ہے ایک بزرگ شیطان بھی وہاں پر ایک بڈھے کی شکل میں آ کے بیٹھا ہوا تھا۔ ابو جہل نے اس مشورے میں یہ کہا، دیکھو میری رائے یہ ہے کہ تمام قبیلوں کے ایک ایک نوجوان کے ہاتھ میں تلوار دی جائے، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے لیے گھر سے باہر نکلے سارے لوگ ایک ساتھ ان کے اوپر حملہ کر دے، اور حملہ کرنے کے بعد میں ان کا کام تمام ہونے کے بعد ان کا خون سارے قبیلوں میں بڑھ جائے گا، تو ان کے خاندان اور قبیلے والے دوسرے خاندان اور قبیلے والوں سے بدلہ نہیں لے سکیں گے۔ وہ جو شیطان تھا شیخ نجدی کی شکل میں خوشی کے مارے اچھل گیا، ابو جہل کو گلے سے لگایا اور کہا کہ شاباش بیٹا، تو تو میرا بھی باپ نکلا، بولے تو تو میرے سے بھی 2 قدم آگے نکلا، یہ رائے تو میرے بھی ذہن میں نہیں آئی تھی۔ یعنی ابو جہل جو تھا شیطان سے بھی 2 قدم آگے تھا۔ اس کے بعد یہی مشورے کے اندر طے کیا گیا۔ اب وہ ہجرت کا مبارک دن اور مبارک رات بھی آ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوپہر کے وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ جا کر ان کو اطلاع دی، کہا کہ اونٹنیوں کو بھی تیار رکھنا اور تم بھی تیار رہنا، آج ہی کی وہ مبارک رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو ہجرت کا حکم دیا ہے، آج کی رات میں ہم کو سفر کرنا ہے ہجرت کا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار رہے دونوں اونٹنیوں کے ساتھ میں۔ رات کا وقت ہو گیا، مشرکین مکہ نے مشورے کے مطابق ایک ایک نوجوان کو آپ کے گھر کے باہر بھیجا جو ہاتھوں میں تلواریں لے کر اللہ کے نبی کا انتظار کر رہے تھے۔ رات کا جب اندھیرا چھا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹایا، ان کے ہاتھ میں جتنے لوگوں کی امانتیں تھیں ان کی لسٹ دی اور ان سے یہ کہا کہ تمام لوگوں کو ان کی امانتیں پہنچا کر تم بھی مدینہ آ جانا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاسین شریف پڑھتے ہوئے اپنے گھر سے باہر نکلے۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اللہ فرماتے ہم نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، آنکھیں ہونے کے باوجود وہ دیکھ سکتے تھے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ حضور ان کے سامنے سے نکلے لیکن ان کے آنکھوں پہ کیا پڑ گیا تھا؟ پردہ پڑ گیا تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر تشریف لے گئے۔ وہ تو انتظار میں ہی تھے۔ آپ نے وہ اونٹنیاں ساتھ میں نہیں لی، صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جس سائیڈ میں ہے اس سے اپوزٹ سائیڈ کے اندر جہاں پہ ثور کا پہاڑ ہے، غار ثور جہاں پر ہے، یہ غار ثور کا جو پہاڑ ہے یہ طائف کے راستے میں ہے۔ کون سے راستے میں ہے؟ مدینے کے بالکل اپوزٹ سائیڈ میں ہے۔ مدینے کا راستہ مکے کے ادھر سے نکلتا ہے اور یہ طائف کا روڈ ہے، اس روڈ راستے کے اوپر جو ہے ثور کا پہاڑ ہے۔ حضور ان کو مخالف سمت میں لے کر گئے، دونوں پیدل نکلے اندھیرے کے اندر، اور پیدل اس لیے نکلے اندھیرے میں اور مخالف میں اس لیے نکلے تاکہ دن نکلنے کے بعد دشمن اگر آپ کو تلاش بھی کرے تو وہ مدینے کے راستے پہ اپوزٹ سائیڈ میں تلاش کرے، آپ ان کو نہ ملے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ایک جگہ ہے میں جانتا ہوں، چلو ہم دونوں جا کر وہاں پر چھپ جائیں گے اور پھر 1-2 دن قیام کر کے اس کے بعد مدینے کی طرف روانہ ہوں گے۔ اب دونوں روانہ ہو گئے۔
وہ جو سور کا پہاڑ ہے میرے محترم بزرگوں، زمین سے 5413 فٹ کی اونچائی پر ہے۔ کتنے فٹ کی اونچائی پر ہے؟ 5413 فٹ کی اونچائی پر ہے۔ معمولی پہاڑ نہیں ہے۔ سوچو آج سے 1450 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ پر کیسے چڑھے ہوں گے؟ آج ہمارے تمہارے زمانے میں اس پہ چڑھنا مشکل ہے، اتنے اونچائی کے اوپر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق وہ نیچے سے لے کے اوپر تک اس پہاڑ پر چڑھے۔ 5413 فٹ کی اونچائی کو انہوں نے مکمل کیا۔ ہمارے زمانے میں اچھے اچھے ہٹے کٹے نوجوان وہ اپنے بلڈنگوں سے اپنے کمروں سے ارادہ کر کے نکلتے ہیں کہ آج ہم غار ثور کی زیارت کریں گے، لیکن جیسے ہی وہ غار ثور کے پہاڑ کے نیچے جاتے ہیں ان کا بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے۔ ارے باپ رے، بولے اپنے بس کی بات نہیں ہے رے، بولے بھائی اپن نہیں چڑھ سکتے اتنا اوپر۔ اور اچھے اچھے جو ہے نیچے جھاڑوں کے نیچے پانی کے باٹلیاں لے کے بیٹھ جاتے پانی پیتے ہوئے۔ نہیں اپن نہیں چڑھتے، بولے اپنے کو لگا یہ ایسے ہی ہوں گا بولے اوپر۔ اور وہ بھی راستہ کیسا ہے، کیونکہ میں جو ہے وہ غار ثور کے پہاڑ پہ چڑھا ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے غار ثور کے اندر جا کے بیٹھا بھی ہوں اور 4-5 گھنٹے وہاں پہ رکا ہوں۔ وہاں پہ میں نے ظہر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ میں نے پڑھائی وہاں پر، اور دنیا بھر کے جو لوگ تھے ان کے سامنے ایک آدھا گھنٹہ یہ واقعہ بھی سنایا ان کو۔ وہاں پہ چھوٹی سی جگہ بنی ہوئی ہے نماز پڑھنے کے لیے بالکل غار ثور کے سامنے۔ تو ہم جب اس کے اوپر چڑھے تب میں نے دیکھا وہ غار ثور پورا نوکیلے پتھروں کا ہے۔ کیسے پتھروں کا ہے؟ نوکیلے پتھروں کا۔ آج بھی ہمارے بیچارے پاکستان والے بہت سارے بھائی جو ہے سندھ کے، وہ وہاں پر غار ثور کے راستے پہ کھورا اور ہاتھ میں پھاوڑے لے کر جو ہے وہ راستے کو صحیح کرتے رہتے۔ وہ صحیح کرتے بول کے تھوڑا سا چلنے میں آسانی ہوتی، اس کے باوجود وہ راستہ اتنا خطرناک ہے کہ اگر آدمی کا پیر پھسل گیا تو سیدھا اس نے کھائی میں جا کر گر جانا۔ اندازہ لگا وہ اندھیری رات میں صرف اللہ کے دین کو زندہ کرنے کے لیے میرے اور تمہارے آقا جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس غار ثور کے پہاڑ پر کیسے چڑھے ہوں گے؟ دن کے ٹائم میں اس پہ چڑھنے کو 4 گھنٹے لگتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رات کے اندھیرے میں اس کے اوپر چڑھے۔ اور وہاں جانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دونوں اس غار کے منہ پر جب پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ حضور آپ یہیں رکے رہو، میں غار کو صاف کر کے آتا ہوں، سالوں سے یہ بند پڑا ہوا ہے، پتہ نہیں اس میں کیسے کیسے وحشی جانور ہوں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اندر داخل ہوئے، انہوں نے وہ پورے غار کو صاف کیا، اپنی چادر کو پھاڑ کر اس میں جتنے سوراخ تھے ان سوراخوں کو بند کیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کو اندر بلایا، خود دیوار سے ٹیک لگا کر سو گئے، اور آپ کے زانو شریف پہ اللہ کے پیارے نبی نے اپنا سر رکھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی لیٹ گئے۔ وہ پورے غار میں ایک سوراخ ایسا تھا جو باقی رہ گیا تھا، جس میں چادر نہیں بچی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس جگہ پر اپنے پیر کا انگوٹا رکھ دیا۔ اب جب اس جگہ پر انہوں نے اپنا انگوٹا رکھ دیا تو اس سوراخ کے اندر ایک سانپ تھا، اس نے بار بار باہر نکلنے کی کوشش کی، بار بار باہر نکلنے کی، لیکن اس کو باہر نکلنے کے لیے جگہ نہیں مل رہی تھی۔ اس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک پیر پر ڈنک مارا، جس کی وجہ سے زہر کے اثر سے وہ رونے لگے اور ان کے آنسو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر گرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھول دی اور پوچھا کہ ابوبکر کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ حضور کسی جانور نے شاید مجھے کاٹ لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جب تک دن کی روشنی پھیل چکی تھی کہ ایک کالا سانپ جو ہے اس میں سے باہر نکلا ہوا ہے اور وہ ان دونوں کو دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے منہ سے لعاب دہن نکالا، اس زخم کے اوپر لگایا اور لگاتے ہی زہر کا اثر فوراً ختم ہو گیا۔ اس لیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوک میں بھی شفا تھی۔ تھوک میں بھی کیا تھی بھائی؟ شفا تھی۔
وہ سانپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر جانتے ہو یہ سانپ کب سے میرا انتظار کر رہا ہے؟ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے سنا تھا اللہ کے آخری نبی جب مدینے کی طرف ہجرت کریں گے وہ اس غار میں قیام کریں گے. یہ 650 سال سے میرا انتظار کر رہا ہے. کتنے سالوں سے انتظار کر رہا ہے؟ 650 سال سے میرا انتظار کر رہا ہے. آج اس کے لیے وہ مبارک گھڑی آئی کہ میرا دیدار اس کو نصیب ہوتا اور تم نے اس کے مکان پر جو ہے پیر رکھ دیا جس کی وجہ سے اس کو باہر نکلنے میں تکلیف ہوئی, مجبور ہو کر اس کو تم کو ڈنک مارنا پڑا. یہ ہمارے نبی کا معجزہ ہے. ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب راستے سے جاتے تھے تو پتھر بھی آپ کو سلام کرتے تھے. کون سلام کرتے تھے بھائی؟ ہاں, درخت بھی آپ کو سلام کرتے تھے, پتھر بھی آپ کو سلام کیا کرتے تھے. اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے کہ پتھروں نے کہہ ڈالا لا الہ الا اللہ, آپ کو سلام کیا کرتے تھے. تو وہ سانپ تو اللہ کی مخلوق تھا. اور ایک صحابی کا واقعہ ملتا ہے, وہ کہیں سفر پہ جا رہے تھے, راستے میں ان کو بھیڑیا دکھا, وہ ڈر گئے, گھبرا گئے. تو وہ بھیڑیا کہنے لگا ارے میرے دیکھنے سے کیا ڈرتے اور گھبراتے ہو, جاؤ مدینے میں جاؤ, اللہ کے آخری نبی آ چکے ہیں. اس سے پہلے کہ وہ دنیا سے پردہ فرمائے تم مدینے میں جا کے ان کے ہاتھ پر ایمان قبول کرو. یہ حیرت کی بات تو یہ ہے, جانور بھی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارت دیا کرتے تھے اور گواہی دیا کرتے تھے. جب دن نکل گیا, یہ جو مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر کھڑے ہوئے تھے, انہوں نے دیکھا کہ روشنی ہو چکی ہے, سورج نکل چکا ہے, پھر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے باہر کیسے نہیں نکلے؟ وہ تو تہجد کے وقت نکل جاتے تھے. ابو جہل ملعون اندر داخل ہوا, آپ کے بستر پہ جب اس نے دیکھا کہ کوئی کمبل اوڑھ کر سو رہا ہے, اس نے جب کمبل ہٹائی تو دیکھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ آرام فرما رہے. غصے میں آگ بگولا ہو گیا اور ان سے پوچھا کہ بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں, اور ان کو مارنے لگا. باہر نکلا, لوگوں سے کہا کہ لوگوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو رات کے اندھیرے میں کہیں پر چلے گئے ہیں, وہ تو ہے نہیں, ان کی جگہ پہ علی ابن ابی طالب آرام کر رہا ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش شروع ہوئی. اعلان کیا گیا کہ کون کون مکے میں نہیں ہے تحقیق کرو. پتہ چلا کہ حضرت ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر وہ بھی اپنے گھر پر نہیں ہیں. ابو جہل نے اعلان کیا کہ یہ جو ابو بکر ہے ابو قحافہ کا بیٹا, اسے اور محمد ابن عبداللہ ان دونوں کو جو پکڑ کے لے کر آئے گا اس کو 100 لال اونٹ انعام میں دیے جائیں گے. اب انعام کے لالچ کے اندر جو مکے کے اندر جو چھوٹے چھوٹے سردار اور چھوٹی چھوٹی ٹولیاں تھیں وہ مکے کے چاروں طرف پھیل گئی اللہ کے نبی اور حضرت ابو بکر کو تلاش کرنے کے لیے. یہاں تک کہ قرآن میں اللہ نے اس واقعے کا نقشہ کھینچا ہے. وہ غار جس کے اندر آپ دونوں آرام فرما رہے تھے, مشرکین کی ایک جماعت وہاں پر بھی پہنچی, مگر اللہ کی قدرت دیکھو, اللہ نے وہاں پر جو ہے مکڑی کو جالا بنانے کا حکم دے دیا اور کبوتری نے وہاں آ کر انڈے دے دیے. آپ اگر غار ثور کا نقشہ دیکھیں گے, غار ثور بالکل ایسا بنا ہوا ہے, اس کے سامنے آج بھی اگر کوئی جا کر کھڑا ہو جائے, جب تک وہ زمین پہ بیٹھ کر اندر جھانک کر نہیں دیکھیں گا اس کو کچھ نظر نہیں آتا, لیکن اندر والوں کو باہر کی پوری چیزیں نظر آتی. اس لیے کہ میں غار ثور کے اندر جا کے دیکھ چکا, اندر بیٹھ کے آیا ہوں الحمدللہ. تو پورا باہر کا نقشہ جو ہے بالکل یہ واقعہ جو ہے پورا سیم ٹو سیم, جب آدمی پریکٹیکل وہاں پر دیکھتا ہے نا تو پورا واقعہ سمجھ میں آ جاتا کہ مکڑی نے کہاں پر جالا تنا ہوگا اور کبوتری نے کہاں پر انڈے دیے ہوں گے. مشرکین جب وہاں پر پہنچے وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے ارے تم بلا وجہ اتنے اونچے پہاڑ پر آئے. کسی نے کہا کہ دیکھو نیچے غار ہے, تو کوئی کہنے لگا ارے غار ہے تو غار میں اگر کوئی جاتا تھا یہ مکڑی کا جالا کیسے اس کے منہ پر ہوتا تھا اور کبوتری کے انڈے کیسے یہاں پر ہوتے تھے. اور یہ آوازیں بالکل اللہ کے نبی اور حضرت ابو بکر کو سنائی دینے لگی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی سے کہنے لگے, قرآن نے کہا الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. جب وہ ڈرنے اور گھبرانے لگے اللہ کے نبی نے کہا لا تحزن ان الله معنا, گھبراؤ مت, ہمارے ساتھ کون ہے؟ ہمارے ساتھ اللہ ہے.
بس آپ نے یہ کہنا تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے کے اندر تک ٹھنڈک اتر گئی اور وہ جو مشرکین کی جماعت تھی چلی گئی۔ اب حضرت ابوبکر صدیق نے انتظام پہلے سے کر کے رکھا تھا، ان کے جو غلام تھے عامر ابن فہیرہ، وہ وہاں پہ بکریاں چراتے جایا کرتے اور حضور اور حضرت ابوبکر کو بکریوں کا دودھ پلا دیتے تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق کی جو بیٹی تھی حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا، یہ وہاں پر توشہ لے کر جاتی اور ان دونوں کو کھانا کھلایا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی نے 3 دنوں تک اس غار میں قیام کیا۔ کتنے دنوں تک قیام کیا بھائی؟ 3 دنوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں قیام کیا، اور چوتھے دن جب آپ نکلے مدینے کی طرف تو یہ 4 لوگوں کا قافلہ مدینے کی طرف روانہ ہوا، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، جس میں حضور حضرت ابوبکر کے غلام عامر ابن فہیرہ تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور وہ زمانہ ایسا تھا، وہ راستے ایسے تھے، اگر اس زمانے میں کوئی گائیڈ نہیں ہوتا، کوئی رہبر نہیں ہوتا تو لوگ پہاڑوں کے بیچ میں گھوم گھوم کے وہی مر جاتے اور وہی ان کی لاشیں سڑ جاتی تھی۔ اس لیے وہ زمانے میں گائیڈ بہت ضروری ہوتا تھا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت دنوں پہلے مکے کا ایک مشرک تھا جس کا نام عبداللہ ابن اریقط تھا، اس گائیڈ سے ایگریمنٹ کر لیا تھا کہ ہم جب بھی کبھی مدینے کی طرف ہجرت کریں گے یہ تیری ذمہ داری ہوں گی، ہم کو قباء تک لے جا کر پہنچانا۔ کہاں تک لے جا کر پہنچانا؟ قباء تک۔ مورخین کہتے ہیں، حضرت مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی جنہوں نے تاریخ اسلام میں یہ پورا واقعہ ڈیٹیل میں لکھا، وہ کہتے ہیں کہ مجھے حیرت اس بات پر ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے وہ جو کافر اور مشرک تھا عبداللہ ابن اریقط، اس سے جو ایگریمنٹ کیا تھا اور جو پیسے اس کو دیے تھے، اس کے مقابلے میں وہ جو 100 اونٹوں کا انعام تھا وہ بہت زیادہ تھا، اس کے باوجود اس نے اپنی زبان نہیں کھولا اور ان لوگوں کا راز مشرکین کے سامنے فاش نہیں کیا۔ مطلب کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ عرب لوگ چاہے وہ اس زمانے میں مشرک ہوتے تھے لیکن اپنی زبان کے کیسے ہوتے تھے بھائی؟ پکے ہوتے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کی چائے پیے تو اس کے، اس کی چائے پیے تو اس کے۔ ہاں، صبح میں اس کے آفس میں بولے تو بس تمہارے کچھ پاٹھیمبا ہے بولے اپنا، اور عصر کے بعد دوسرے کے وہاں پہ گئے اور وہاں پہ اس کو شو اور چوڑا کھانے کو ملا چائے کے ساتھ تو بولے بس تمہارے ساتھی سے اپن فکر مت کرو بولے۔ یہ ہمارے زمانے کے منافقین ہیں یہ۔ لیکن ہمارے مولانا یونس صاحب فرماتے تھے نا، بولے گنگا میں گئے تو گنگا داس اور جمنا میں گئے تو جمنا داس۔ لیکن حضرت مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی نے تاریخ اسلام میں لکھا، مجھے حیرت اس بات پر ہے 100 اونٹوں کے انعام کو اس نے لات مار دیا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق اور اللہ کے نبی کے راز کو کھولا کیا؟ کسی کے سامنے کھولا نہیں۔ وہ تھوڑا سا جو ایگریمنٹ کی رقم تھی اتنے ہی پر لے کر اس نے اکتفا کیا عبداللہ ابن اریقط نے، حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھا، مشرک تھا۔ ان تینوں کو لے کر وہ چلا اور مدینے کے قریب لے جا کر چھوڑ کر آ گیا۔ یہ ہے ہمارے نبی کی سیرت کا واقعہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا۔ یہ واقعے کا مقصد یہ ہے، ہم تمام کے اندر ایک احساس ہونا چاہیے، ایک فیلنگ جاگنا چاہیے کہ ہمارے نبی نے ہم تک دین پہنچانے کے لیے کیسی کیسی تکلیفیں برداشت کی، کیسی کیسی مصیبتیں اٹھائی، اور آج ہم ان نبی کو کیا صلہ دے رہے ہیں۔ آج ہم اس نبی پر اعتراضات کر رہے ہیں، آج ہم اس نبی کی باتوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، آج ہم اس نبی کی سیرت کو اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آج اس نبی کی زندگی ہماری زندگیوں میں کتنی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، خالی سال میں ایک مرتبہ عید میلاد منانے سے نبی کا حق ادا نہیں ہوتا، بلکہ نبی کی یہ قربانیوں کو بار بار بولو، بار بار سنو، تاکہ ہمارے دل میں بھی وہ درد پیدا ہو جو کس کا درد تھا؟ نبی کا درد تھا۔ ہمارے دل میں بھی اس امت کی محبت پیدا ہو، ہمارے دل میں بھی دین کا وہ جذبہ پیدا ہو، ہمارے دل میں بھی دعوت و تبلیغ کا وہ پھول کھلے، اور ہمارے دل کے اندر بھی قربانیاں دینے کے وہ جذبات پیدا ہو۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔